بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ مشہور و معروف اسٹرالوجر، بزنس مینجمنٹ کے پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر محمد علی صاحب کے ساتھ آپ نے لاسٹ ویڈیو میری دیکھی ہوگی، 6 زوڈیک سائنس پر ہم نے بات کر لی تھی۔ یہ اسی ویڈیو کا تسلسل ہے۔ جو 6 زوڈیک سائنس رہ گئے تھے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ جو سیٹرن کی الٹی چال ہے اس کے حوالے سے اس کے کیا ایفیکٹس ہیں باقی 6 زوڈیک سائنس پر، وہ ڈسکس کرنا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں جی؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا۔ جو 7واں جو زوڈیک سائن میں نے آج وہاں سے سٹارٹ لینا ہے، ٹوٹل 6 زوڈیک سائنس ڈسکس کرنے ہیں لبرا کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بتائیے۔ جی میں عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ سر لبرا پر اس کے سیٹرن کے الٹی چال کے بیسیکلی کیا اثرات ہوں گے؟ لبرا جو ہے اس کو ہم اردو عربی فارسی میں میزان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ترازو کا نشان ہے۔ ہندی میں اس کو تلا راشی بولتے ہیں، راشی جو ہوتا ہے وہ زوڈیک سائن کو بولتے ہیں، جی جی، تلا راشی۔ اور اس کا جو حاکم سیارہ وہ وینس ہے، زہرہ جس کو ہم کہتے ہیں، یا وہ خواتین و حضرات جن کے نام کا پہلا حرف رے، تے اور توئے ہے، ٹھیک ہے، ان کا تعلق بھی برج میزان کے ساتھ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ان کے لیے یہ میں کہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ سرمایہ کاری جب کریں تو احتیاط کریں اچھا، اس ٹائم پیریڈ کے اندر، خاص طور پہ ٹھیک، کیونکہ سرمایہ کاری کرنا بذات خود، چاہے آپ بڑے لیول پہ کر رہے ہیں، چاہے آپ کمیٹی ڈال رہے ہیں، کمیٹی بھی ڈلتی ہے نا، بالکل، یا دکان ہے اس کے اندر بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں آپ، تو بھی آپ نے سوچ سمجھ کے کرنی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے دھیان بڑا سے، کیلکولیٹو ہو کے دھیان سے آپ نے ٹھیک ہے، خرچ کرنا ہے۔ کوئی امپورٹنٹ فیصلے جو ہیں اپنی ذات سے ریلیٹڈ، اپنے گھر والوں کی ذات سے ریلیٹڈ، کام سے ریلیٹڈ، وہ کرنے، وہ اہم ڈیسیژنز لینے کا یہ ٹائم پیریڈ ہے ٹھیک ہے، لبرا والوں کے لیے۔ بالکل، اس کے علاوہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سفر کے اعتبار سے جو اسٹوڈنٹس ہیں، لبرا اسٹوڈنٹس ہیں، میل ہیں فیمیل ہیں، ان کے جو تعلیمی سفر ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اس ٹائم پیریڈ کے اندر۔ بالکل، جو ریسرچرز ہیں ان کے لیے بھی سفر جو ہے وہ ہوگا، اور جو دینی اور روحانی علوم میں انٹرسٹڈ لبرا ہیں ان کے لیے بھی یہ ٹائم بڑا اچھا ہے۔ اس دوران میں کوئی ٹیچر، پڑھانے والا، کوئی سکھانے والا جو ہے وہ اچھا آپ کی زندگی میں آتا ہوا نظر آتا ہے۔ رومانٹیکلی انکلائنڈ رہیں گے آپ لوگ، رومانس کا عنصر جو ہے وہ غالب رہے گا آپ کے اوپر، اور جو زندگی کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے آپ پازیٹیو سٹیپس لیں گے، چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہوں گے، پازیٹیو سٹیپس ہوں گے، اور آپ لوگ اللہ کی مہربانی سے یہ کریں گے۔ بچوں کے جو معاملات ہوں گے اس کے اندر آپ نے ان کے ساتھ ڈسکشن میں آنا ہے، وہ آپ کے ساتھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے مسائل بتانا چاہتے ہیں، آپ اس ٹائم میں ان کو ٹائم دیتے ہوئے انشاءاللہ نظر آئیں گے۔ بالکل، اور پھر ان کو بھی اپنے گھر کی جو ڈیکوریشن ہے، تزئین ہے، آرائش ہے، اس کو کرنے کا موقع ملے گا۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ آ رہے سر اسکارپیو کے بارے میں۔ اسکارپیو جو ہے اس کو کہا جاتا ہے برج عقرب، بچھو کا نشان ہے۔ عقرب اردو عربی فارسی میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مریخ اس کا حاکم سیارہ ہے۔ ٹھیک ہے، نون اور یہ سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں ان کا تعلق بھی بہت حد تک برج عقرب کے ساتھ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک یہ ہے، ٹیکنیکل لائف کے اندر جو لوگ کامیابی چاہ رہے تھے نا، یہ ان کا ٹائم ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، فنی زندگی ان کی جو ہے وہ بڑی بہتر ہوگی۔ اس میں انجینئرز بھی ہیں، اس میں جو بھی ٹیکنیکل کام کرنے والے اسکارپیو میل ہیں فیمیل۔ ٹھیک ہے، اچھا، سفر جو بھی کریں اس دوران، اس ٹائم پیریڈ کے اندر بڑا محتاط رہ کے کرنا ہے آپ نے، اچھا، اور اپنی پوزیشن کو سٹیبل بنانے کے اوپر یہ لوگ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، اور ان کو کرنا بھی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ خاندانی معاملات جو ہیں ان میں تھوڑی سی پریشانی ان کی رہتی ہے، خدا نخواستہ وہ نظر آتی ہے۔ تو جذباتی پن اگر اپنا نکال کے خاندان کے معاملات کے اندر آپ آ کے ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے تو بہتری ہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور جو ملازمت پیشہ اسکارپیوز ہیں وہ ملازمت میں ترقی کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ عزیز و اقارب سے تعلقات آپ کے بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ کی مہربانی سے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کو حقیقت، جو صحیح چیزیں نا وہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے حقیقت کو حقیقت کے طور پہ ایکسیپٹ کرنا ہے، لوگوں سے جھگڑنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ذاتی مقاصد کے لیے آپ نے کام کرنا ہے، کریں، مگر یہ کہ دوسروں کو اوور لک آپ نہیں کرنا، کیونکہ ایٹ ٹائمز اسکارپیو جو ہے بڑے سیلفش ہو جاتے ہیں۔ جب خاص طور پہ خانہ پیدائش میں ان کا اگر سیارہ جو ہے نا مارس وہ نیگیٹو ہو
تو یہ لوگ بڑے خود غرض ہو جاتے ہیں. خود غرضی سے بچنا ہے. اور باقی یہ قانونی امور جو ہیں ان کے اندر بھی احتیاط سے کام لینی ہے آپ لوگوں ٹھیک نے. ہے صحت کے اندر آپ نے اپنے جگر کا اور ہارٹ کا خیال بہت زیادہ رکھنا. ڈاکٹر صاحب نیکسٹ آ رہا ہے سیجیٹیریس، جی. اس کے حوالے سے بتائیں سر. سیجیٹیریس کو اردو عربی فارسی میں کہتے ہیں قوس، ٹھیک ہے انگلش میں کہتے ہیں سیجیٹیریس. اس کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ جوپیٹر ہے، ٹھیک ہے مشتری جس کو کہا جاتا ہے. بالکل یا وہ خواتین و حضرات جن کے نام ایف یا فے سے شروع ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کا تعلق بھی برج قوس کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل آتشی برج ہے یہ، جی. فائر ایلیمنٹ کا، بڑے پرجوش گرم مزاج اچھا لوگ ہوتے ہیں. اچھا، ان کے لیے یہ جو ریٹروگریڈیشن کا ٹائم ہے نا 17 جون سے جی لے جی کے 15 نومبر 2024 تک کا، اس میں یہ ہے کہ ضروریات زندگی کے اوپر یہ لوگ زیادہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. خریداری جو ہے اس کے اندر ہاؤس ہولڈ جو چیزیں، ہاؤس ہولڈ کی چیزیں، خاص طور پہ جو یہ جو سیجیٹیریس خواتین ہیں نا، جی جی ان کی میں بات کروں گا کہ جو گروسریز ہیں، گھر کی چیزیں ہیں، کوئی چیز کم ہے یہ ہے، ان کی توجہ اس کے اوپر رہتی نظر آئے گی. ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں نا وہ بڑھتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی. بالکل اور جو آپ نے پرسنل انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں نا اپنی، جی چاہے وہ روپے کی شکل میں یا وقت کی شکل میں، ٹھیک ہے وقت بھی تو پیسہ ہی ہے نا جی، ایسے ہی تو ان کے نتائج اس ٹائم کے اندر بڑے اچھے آپ کو آتے ہوئے انشاءاللہ ویری وہ گڈ نظر آئیں گے. اور تعلیمی معاملات میں اسٹوڈنٹس کو اپنے اس ٹائم میں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. بالکل لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کریں، پھر وہ پرابلم جو ہے وہ آتی ہے سامنے. ملازمت پیشہ افراد جو ہیں ان کی توجہ دفتری امور کے اندر بہت زیادہ رہے گی. بالکل ٹھیک ہے مطلب اپنے دفتر کے کام میں الجھے رہیں گے. یہ ٹائم پیریڈ ایسا رہے گا ان کے لیے. ٹھیک ہے کچھ چیزوں میں آپ کو نظر آئیں گی ایسی کہ برداشت کے ساتھ چلنا ہے، تو برداشت سے کام لینا ہی بہتر ہے. میں نے کہا نا یہ آتشی برج والے لوگ ہیں، گرم مزاج ہو جاتے ہیں، مگر ان کو تھوڑا سا توازن رکھنا پڑے گا. بالکل ٹھیک اور سفر کے اندر کوشش کریں کہ تبدیلی نہ کریں. اچھا سفر کے پروگرامز ہیں نا جی جی ان کے اندر تبدیلی نہ کریں. خدا نہ خواستہ اگر تبدیلی لے کے آتے ہیں تو پریشانی کا باعث ہوتا ہے. بالکل ٹھیک آپ اپنے اسکن سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کے اندر خیال کریں. اپنے معدے سے ریلیٹڈ معاملات جو ہیں وہ ان کا خیال رکھیں. اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کو معدے سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں وہ رائز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. خاص طور پہ یہ جو ڈیورنگ ٹریول سکنس ہوتی ہے، متلی وغیرہ اور وامٹنگ، جی یہ کافی زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہے. تو کوشش یہ کریں کہ ایسے موقع پہ جو سچویشن ہوتی ہے اس پہ جانے کے لیے آپ کو کھانے کی احتیاط کرنی ہے، پینے کی تو وہ کر لیں. بالکل ٹھیک ہے، صحت کے اپنے جو ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب نیکسٹ آ رہا ہے کیپریکارن، اس کے حوالے سے بتائیں اس پر کیا افیکٹس ہوں گے. کیپریکارن جو ہے اس کو ہم اردو عربی فارسی میں کہتے ہیں جدی. ٹھیک ہے اور اس کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ 22 دسمبر سے 20 جنوری تک کا ہوتا ہے. یعنی اس دوران جو لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ، جی یا جن لوگوں کے نام کا پہلا حرف زیڈ ہے، ٹھیک ہے یا زے زال زوئے ہے، یا گاف سین جیم اور ہے. ٹھیک ہے یہ لوگ جو ہیں ان کا تعلق جو ہے برج جدی کے ساتھ ہے. اور ان کے لیے یہ ہے کہ جب سیٹرن، ان کا ڈائریکٹ تعلق سیٹرن کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ کیپریکارن اور ایکویریس دو ایسے زوڈیک سائنز ہیں جو زحل کے انڈر آتے ہیں، ٹھیک ہے سیٹرن کے. ان کے لیے یہ ہے کہ کاروباری جو ان کے کام ہیں ان میں خاصی کامیابی آتی ہوئی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے خاص طور پہ وہ کیپریکارنین جو ریئل اسٹیٹ سیل پرچیز کنسٹرکشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، جی جی ان کے لیے کامیابی کا ٹائم ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل اس کے علاوہ مینز آف کمیونیکیشن کے اندر ان کی دلچسپی بڑھے گی. یہ پبلسٹی کی طرف جائیں گے اپنے کام کے سلسلے میں. پبلسٹی پروموشن جو ہے جی جی اس کے اندر ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا. اس کے علاوہ جو ان کے لائف پارٹنرز ہیں اور بزنس پارٹنرز تعاون کو آسانی سے نہیں کریں گے اس ٹائم کے دوران. ٹھیک ہے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. لائف پارٹنرز کی طرف سے بھی ایشوز آتے ہوئے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے بزنس پارٹنرز کی طرف سے بھی آتے ہیں. احتیاط اس میں ہے کہ آپ نے منہ ماری نہیں کرنی. ٹھیک ہے دوست جو ہیں وہ آپ کو فائدہ دیں گے اس ٹائم کے اندر. اور اوور آل آپ کا اگر ہم دیکھتے ہیں نا رومانٹک لائف، جی تو اس کے اندر کافی سارا ٹائم آپ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور تفریحی امور جو ہیں آپ کے اس کے اندر آپ کافی ٹائم اپنا لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے کیپریکارنینز ایسے ہوں گے کہ جو خاندانی جائیداد کے وراثت کے جو معاملات ہیں ان کو طے کرتے ہوئے، حل کرتے ہوئے، اس سے فائدہ لیتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ اپنے ذہن کے جو پلانز ہیں وہ
کسی irrelevant آدمی کے سامنے نہ تو ان کا ذکر کرنا ہے آپ نے اس ٹائم ٹھیک ہے۔ پیریڈ میں، اور نہ ہی اس کو شیئر کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لین دین کا جو معاملہ آپ کا ہے جی اس کے اندر آپ نے جھگڑے سے، لڑائی سے گریز کرنا ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ ادھار نہ لیں اور ٹھیک ہے۔ ادھار نہ دیں۔ بالکل اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو پھر آپ نے جھگڑے سے گریز کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور سوشل لائف میں جہاں جہاں پہ بھی آپ جاتے ہیں، پارٹیز میں، میٹنگز میں، کوئی فنکشنز میں، وہاں پہ آپ کی ملاقات اچھے لوگوں سے ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، جو آگے بھی فیوچر میں بھی جا کے آپ کو فائدہ دیتی ہوئی وہ نظر آئے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب، نیکسٹ آ رہا ہے ایکویریس، جی، اس پہ کیا افیکٹ ہوں گے سیٹنگ؟ ایکویریس جو ہے اس کو ہم اردو، عربی، فارسی میں کہتے ہیں دلو۔ چلو دلو کہتے ہیں، انگلش میں ایکویریس کہتے ہیں، اور اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 21 جنوری سے 19 فروری تک کا ہے۔ ٹھیک اس ہے۔ کا کیا مطلب ہے بھلا؟ کیا؟ جو افراد اس ٹائم کے دوران پیدا ہوئے ہیں، میل ہیں یا فیمیل، ان کا تعلق برج دلو کے ساتھ ہے، ایکویریس کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ جی یا وہ خواتین و حضرات جن کے نام کا پہلا حرف ایس بنتا ہے، ٹھیک ہے سین، شین، سے اور سواد، ٹھیک ہے اردو، عربی، فارسی میں، ان کا تعلق بھی برج دلو کے ساتھ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نیازی صاحب کہ نام جو ہے وہ لوگ برج کے تاریخ کے حساب سے نہیں رکھتے، تو ایٹ ٹائمس بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اس وجہ سے پرابلم بھی آ جاتی ہے، اچھا تو مطلب وہ آپ کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ ستارے کو ملا کے جو حروف ہیں ان کے حساب سے نام رکھا جائے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اس کا جناب یہ ہے کہ اس میں نا جب یہ پہلا ایک مہینہ 17 جون سے 17 جولائی تک کا، اس میں جو دوسرے افراد ہیں ان کا رویہ آپ کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی برداشت کا امتحان لے رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے آپ نے برداشت سے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے اور آپ نے اپنی لائف کو، اپنی عزت کو سٹیک کے اوپر نہیں لگانا۔ اگر لوگ بدتمیزی کر رہے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ٹائم اس طرح کا ہے کہ اس کے اندر آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے اور جو آپ کے گھریلو میٹرز ہیں ان کے اندر تھوڑی سی نا اس ٹائم میں، اس اوورال ٹائم میں تھوڑی سی پریشانی نظر آتی ہے، اس کو بھی آپ بڑی تدبیر اور حکمت کے ساتھ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کریں تو چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ سرمایہ کاری کے لیے آپ اپنے جو ٹرمز کنڈیشنز ہیں وہ ڈکٹیٹ بھی کروا سکیں گے، معاملات طے بھی کر سکیں گے، اور شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس اگر آپ کر رہے ہوں گے تو یہ ایک بہتر ٹائم ہوگا آپ لوگوں کے لیے۔ بالکل اور جو آپ کے بلڈ فلو سے ریلیٹڈ معاملات ہیں ان کے اندر میں یہ کہوں گا کہ ورزش وغیرہ، واک، اور یہ ڈائٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹھیک کنٹرول ہے۔ رکھیں۔ ہاؤس وائف خاص طور پہ یہ جو آپ نئے رشتوں میں جو خواتین ایکویریس جو ہیں، ساس بنی ہیں جی جی یا خوش دامن بنی ہیں، یا خوش دامن بھی ساس ہی ہوتی ہیں، یا یہ سمدھی یا سمدن والے رشتے میں لوگ آئیں، ان رشتوں کو احتیاط سے نبھانا ہے بالکل ٹھیک جو اس ٹائم کے اندر آئیں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ فیوچر سے ریلیٹڈ معاملات کے اوپر آپ پہلے بھی کام کرتے ہیں، ابھی بھی کریں گے، اس کے ریپڈ ریزلٹس بھی آپ کے سامنے آتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اوورآل آپ کا نا پروگریس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ آپ پہ غالب رہتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے جو لائف پارٹنرز ہیں ان کی جسمانی صحت کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، اسپائسز کے والے سے بتائیں۔ بالکل جی، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اسپائسز والے جو ہیں، اسپائسز کو ہم انگلش میں کہتے ہیں اسپائسز، اور اردو، عربی، فارسی میں کہتے ہیں برج ہوت۔ ٹھیک ہے جی۔ 20 فروری سے 20 مارچ تک اس کا ٹائم ہے۔ بالکل اب بتائیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے برج ہوت۔ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ 20 فروری سے 20 مارچ کے ٹائم میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کا برج ہوت ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اس کا جو حاکم سیارہ، جو نئی اسٹرالوجی ہے نا 100-150 سال پہلے والی، اس کے حساب سے تو نیپچون ہے۔ ٹھیک جو ہے کنونشنل اسٹرالوجی ہے اس کے حساب سے یہ ہے جوپیٹر۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، رولنگ پلانٹس کا۔ یا وہ افراد جن کے نام کا پہلا حرف دال ہے یا چے ہے، ٹھیک ہے ان کا تعلق بھی برج ہوت کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے اور کئی دفعہ نام میں بیلنس نہیں ہوتا۔ بہرحال اس میں نا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی صحت جسمانی کا بہت خیال رکھنا، ٹھیک ہے سب سے پہلی بات۔ ہوت والے جو ہیں ان کو انرجی لیولز لو ہونے کی، خاص طور پہ خواتین کو شکایت ہوتی ہے، انرجی ڈرینز کی پرابلم آتی ہے ان کو۔ ٹھیک ہے اچھا، یہ ان کا خیال رکھنا ہے۔ اس دوران میں جو لوگ اسپائسز والے اپنا گھر بنانا چاہتے تھے نا، یعنی ایک ایج گزر گئی، خاص طور پہ جو لوگ 45 کو کراس کر گئے ہیں،
ٹھیک ہے. وہ لوگ اپنے گھریلو معاملات کو ایڈریس کرتے ہوئے، گھریلو تعمیر کرتے ہوئے وہ لوگ نظر آئیں گے زیادہ تر. خواہش مند افراد جو ہیں ان کی شادی، خانہ آبادی وہ طے پاتی ہوئی نظر آتی ہے، خواتین حضرات ہیں. اور سرمایہ کاری جو آپ کریں گے نا، اس کے اندر آپ کو ہیلپ ملے گی اچھا. دوستوں سے، فیملی سے، اور پھر دوسرے افراد کے تعاون سے آپ سرمایہ کاری کریں گے، اس کے اندر بھی کامیابی ملے گی، اور انویسٹمنٹ اکٹھی کرنے میں بھی آپ کو مطلب وہ کامیابی حاصل ہوتی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے پائسینز جو ہیں وہ اس ٹائم کے دوران اپنی خواہشات کے لیے، یعنی سفر کی خواہش ہے، کسی جگہ کو ایکسپلور کرنے کا ذہن میں تھا بڑے عرصے سے، اس ٹائم پہ وہ سفر کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. اور اوور آل ان کی جو ہے نا سوشل افیئرس وہ بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. انہوں نے اپنا بھی اور جی. شریک حیات کی بھی صحت کا خیال رکھنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. صحت خاص طور پہ ان کے جو فیٹ سے ریلیٹڈ معاملات، پیروں سے، انرجی ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان ٹھیک ہے. سے، اسکن سے ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں یہ. اور یہ ہے کہ عزیز و اقارب کے ساتھ ملنا ہے تو سوچ سمجھ کے بات کرنی ہے. حالات خدا نخواستہ کشیدہ ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور رومانٹک معاملات آپ کے جو ہیں وہ توجہ طلب رہیں گے، یعنی آپ نے اس کے اوپر دھیان دینا ہے. کوئی کیئر لیس قسم کا سینٹینس، ورڈ آپ کے منہ سے نہ نکلے کہ آپ کا جو پارٹنر ہے وہ اس سے ڈسٹرب ہو. ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ جو پلان کر رہے ہیں نا امیگریشن کا، یا اپنے ملک سے دوسرے ملک میں ٹرانسفر کا، دوسرے ملک کی جاب کا، دوسرے ملک میں اپنا بزنس ایکسپینڈ کرنے کا، جو پیسے سوچ رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک تھوڑا سا اچھا ٹائم ہے. مگر اس کے اندر آپ نے کرنا یہ ہے کہ کسی ایکسپیرینس بندے سے یا کسی قریبی ترین دوست سے مشورہ کرنا ہے. مشورہ اچھا ملے گا اور چیزیں ٹھیک ہوں گی انشاءاللہ تعالی. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو پرانے نامکمل کام ہیں آپ کے، بہت سے کام آپ اس عرصے میں مکمل کرتے ہوئے اللہ کی مدد لے کے نظر آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین، ڈاکٹر محمد علی صاحب کی آپ نے پریڈکشن بھی سنی، ان کی ویوز بھی سنے، ان کے انالیسس بھی سنے. آپ لوگوں کی زوڈک سائنس کے حوالے سے بات ہوئی. جو 6 زوڈک سائنس رہتے تھے وہ ڈسکس ہو گئے اس ویڈیو میں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.